زنجیر تو اتر گئے مٹے نہیں نشان، زنجیر تو اتر گئے مٹے نہیں نشان، نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی، صلوات پر ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو جہاں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے استاد ماموں نانا نانی جتنے بھی بہرحال دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو، اور وہ کہ جن کے بہرحال کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، استاد سید سبت جعفر، شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صلوات بھیجتے محمد خدا متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جس کا خود خداوند متعال نے ذکر کیا، اسی ذکر سے اپنے وجود کو جو ہے وہ مزین کریں، اور جیسے کہ مولانا صاحب نے حدیث بھی پڑھی آپ کی خدمت میں کہ جو ہے وہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو جو ہے وہ علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر رسول فرماتے ہیں کہ میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اسی لیے جو حدیث ہے، مولانا صاحب میں ایک کانفرنس کر رہا تھا انٹرنیشنل، اور اس میں ایک ہندو سوامی تھا، ایک کرسچن تھا بہت دانشور مسیح، اور افریقہ سے ایک اہل سنت کے عالم دین تھے، اور میں بہرحال مجھے مولا نے توفیق دی شیعوں کی طرف سے، میں اس کانفرنس میں نمائندگی کر رہا تھا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب نے اپنی اپنی مولا کی شان میں گفتگویں کی اپنے انداز سے، اور جتنا ان کا مطالعہ تھا اس کو انہوں نے پیش کیا۔ بہت انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ دوسرے دین دوسرے فرقے کے لوگ دوسرے ملکوں میں رہنے والے، ہاں یہاں پاکستان کے نہیں تھے، البتہ سب دوسرے ملکوں کے تھے، الگ الگ کانٹیننٹل کے تھے سارے،
اور اس میں جو وہ مولا کی شان بیان کر رہے تھے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات اسی ذکر سے گونج رہی ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے کہ یہ ذکر کیسے ہے، جبکہ لوگوں نے تو بڑی کوشش کی اس کو روکنے کی، کتنے سال ممبر مولا کے خلاف چلتے رہے مگر نہیں روک پایا۔ اس کی وجہ کوئی اور ہے، کیونکہ یہ معاملہ مادے کا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بولے یار مائک کی تار کاٹ دوں تو ذکر رک جائے گا، لائٹ چلی جائے ذکر رک جائے گا، یہ ذکر اس پہ نہیں ہے، یہ ذکر فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ اس میں جو عالم دین تھے افریقہ سے، وہ حدیث و روایات پیش کر رہے تھے اور ساری اپنی کتابوں سے پیش کر رہے تھے، سب انہی کی کتابوں سے تھی۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اس کی کہا کہ دیکھیں ہر چیز اذکار ہے، ذکر ہے، اور بڑا تناسب ہے ساری چیزوں میں، سب بہت خدا نے حکمت کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں دی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے حدیث پڑھی، طولانی حدیث تھی کافی، کہا کہ وہ حدیث پڑھی انہوں نے اور کہا مولا رسول خدا نے سرکار نے فرمایا، اصحاب بیٹھے ہوئے، کہا کہ ذکر علیہ وجہ نظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی اللہ کی اصلاح کیجیے گا غلط اگر میں نے کہا تو، یعنی اگر تمہاری نظر علی کے چہرے پر پڑتی ہے تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خوب یہ مشہور واقعہ بھی ہے، طلحہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر اور دیکھ رہے ہیں، خلیفہ اول سے بھی ہے روایت، خلیفہ اول بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں رسول مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں، کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں یہ حدیث تھی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اب اگر آج کے دور میں ہم یہ حدیث پڑھتے تو ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو اس دور میں نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت کے عالم تھے بہت بڑے، ان کا بیان ہے، افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ کے عالم ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں آ کر یہ حدیث کھولے کہیں کہ جی علی کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے اور اصحاب نے کی تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ، تو کہا رسول خدا نے ایک اور حدیث بھی فرمائی، کہا ذکر علیہ عبادہ، یعنی تم دیکھ نہیں سکتے، البتہ دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں چاہیے، نگاہیں چاہیے، نگاہیں چاہیے، وہی دیکھ سکتا ہے جس کا باطن پاک ہو، جس کا باطن وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اب انسان جتنا اپنے آپ کو کرے گا، خوب نظر ہے بہت مشہور واقعہ آپ کے اذان علی کو معطر کرنے کے لیے اذان محترم مجھ سے بھی آ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا صاحب کتنی دیر مجلس پڑھیں گے؟ میں نے کہا بیٹری تو ڈاؤن ہو چکی ہے، ویسے صبح کل رات 4 بجے فارغ ہوئے ہیں، تھوڑی دیر لیٹے اٹھے، سیدھا کمر تختے کے ساتھ سیدھی آئی، سیدھے بیٹھ گئے، اچھا ممبر بھی بہت زبردست تھا، پیچھے سے نوکیں نکلی ہوئی تھی، میں ٹیک بھی نہیں لگا سکتا تھا، سیدھا تھا بالکل۔ اصل میں ہم لوگ ایسے عزائے وہ نہیں کرا خدا نخواستہ، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ عالم سے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عالم بیٹھے گا کہیں، یہ کیسے، اس کے بیٹھنے اور ٹانگوں میں جو گیپ ہے وہ صحیح ہے۔ آپ لوگ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، عام آدمی ہم بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ ذکر میں طاقت ہے جو بٹھاتا ہے، نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھتا۔ ایسا میں بیٹھا مجھے احساس ہوا میں نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے ذکر شروع کیا مجھے پتہ نہیں چلا 1.5 گھنٹہ کیسے ہوا۔ یہ ذکر میں طاقت ہے، ذکر میں طاقت۔ اب بہت مشہور واقعہ ہے علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے فلاسفر، اتنے کہ دنیا میں ٹریول کرتے تھے، جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دیتے تھے، اتنے مشہور تھے، عالم تھے، نجف کے پڑھے ہوئے تھے، ابھی 8ویں امام کے قدموں میں دفن ہے مشہد مقدس میں، نجف میں پڑھتے تھے، رجب کا مہینہ تھا، یہی 27 رجب آئی تو یوم بعثت ہے،
عید کا دن ہوتا ہے، تو مدرسے کے پرنسپل نے کہا کہ جشن لینا چاہیے، کوئی جشن ہو۔ گرمیوں کے دن تھے، نجف میں شدید گرمی، مولانا صاحب تو رہ چکے ہیں، لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے تھے گرمیوں کے اندر، سرداب میں رہتے تھے، گرمیوں میں سخت رات کو جشن کرنا ہے، کیا کریں؟ کہا کہ بہرحال جشن ہے، کریں کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو وہاں جو خادم تھا مدرسے کا، اس نے کہا کہ چلو کوئی ایسا کوئی مذاق کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جشن لگے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں پرانا دور ہے، دہر بیست جو رجیم تھی اس کا دور تھا، اخبار کا ٹکڑا اٹھایا، اس اخبار میں ایک تصویر تھی ایک خاتون کی جو اس زمانے میں کوئی گلوکارہ ہوں گی یا اداکارہ ہوں گی، بہرحال تصویر بے حجاب تصویر، لیکن بہرحال تصویر ہوگی اچھی۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جشن ہے تو تھوڑا مذاق ہے، اس کو سنجیدہ مت لیجیے گا، میں ایسے مذاق کے طور پر یہ تصویر سب طالب علموں کو دکھا رہا ہوں، اور جو سچ ہے وہ بیان کیجیے گا، یعنی آرٹیفیشل نہیں ہوئیے گا، یعنی دکھاوا مت کیجیے گا، جو ہے تصویر چاہیے یا نہ، یہ یا ایک نگاہ امیر المومنین چاہیے۔ اب یہ ان کا مذاق ہے، اس کو ان کا ٹھیک ہے، اب جس کے پاس جائے دیکھے تصویر ہوگی تو کہتے مولا سے تو زیارت تو ہو ہی جائے گی، تو دنیا میں تو چلو۔ کرتے کرتے علامہ کے پاس تصویر آئی، ان کے بیٹے نے واقعے کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ بابا نے جب تصویر دیکھی تو دھندلی ہو گئی، دھندلی ہو گئی، یعنی انسان کا ارادہ مضبوط ہو۔ علامہ قاضی جب گلی میں چلتے تھے نجف کی، کوئی نامحرم آتی تھی، راستہ خود مڑ جاتا تھا، مڑ جاتا تھا۔ خوب یہ ارادہ ہوتا ہے۔ کہا تصویر دھندلی ہو گئی۔ علامہ نے کہا کہ میری پوری زندگی ایک طرف، نگاہ امیر المومنین ایک طرف۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بولے کہ انسان کیسے دیکھے، خلاصہ سب نے مذاق اڑایا، جیسے ہمارے یہاں کوئی بولے نا میں تو اچھے کام کرتا ہوں، سب شروع ہو جاتے ہیں، بس بھائی بہت ہو گیا، مولوی نہیں بن، یہ نہیں بن، وہ نہیں بن، وہ بیچارے شرمندہ ہو جاتے۔ علامہ تھے، علامہ اٹھے، طالب علم تھے، اپنے حجرے میں چلے گئے، طبیعت خراب ہو گئی، سر گھٹنوں میں رکھا، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کمرے میں روشنی ہوئی، ایک نور آیا، نور مجسم ہوا، علامہ نے ایک نگاہ امیر المومنین دیکھ لی، وہ حسن، وہ جمال کہ جس کے لیے کائنات انتظار کرتی تھی، وہ جس نے دوش رسول میں نگاہوں کو کھولا، وہ ایک نگاہ، وہ جو نگاہ پڑی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نام سنتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، جب نگاہ پڑ جائے تو کیسا وجد ہوگا۔ علامہ تو سنبھل نہیں پائے، علامہ جب باہر نکلے تو ان کی کیفیت عجیب سی تھی، استاد تھا، اس نے دیکھ لیا، پہچان گیا، اس کو بلایا، دیکھو آئندہ ایسا امتحان نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی میں ظرفیت نہیں، امتحان میں یہ تقی جعفری کامیاب ہو گیا۔ کیا اثرات ہوتے ہیں عزیزان محترم، خوب ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، خوب اگر ہم ارادہ کریں۔ امام نے تو منع نہیں کیا کسی کو، یہی وجہ تھی، اسی وجہ سے علامہ برلن گئے، یونیورسٹی میں کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے، کانفرنس تھی، ہر کوئی آیا اپنے اپنا لٹریچر پیش کر رہا ہے، انسان کی قیمت یہ ہے، انسان کی ویلیو، انسان کی ارزش یہ ہے، انسان یہ۔ علامہ کی باری آئی، علامہ گئے اور کھڑے ہوئے، اور علامہ، میں بھی خیر برلن کی یونیورسٹی میں جا کر ایک آدھ تھیسس کو سن کے آیا وہ، علامہ گئے، علامہ نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے، اگر اس کا ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ آج کل کے لیے اگر جوان کا ارادہ موبائل ہے، اس کی قیمت یہی ہے، یہ قیمت ہے۔
یعنی انسان خود اپنی قیمت دیکھ سکتا ہے، میری کیا قیمت ہے، آپ اپنے ارادوں کو چیک کریں. یہ کہا انہوں نے، نیچے اتر گئے، لوگ تو کھڑے ہو گئے، لوگوں تالیاں بجانا شروع کر دیں. کیا بات کہہ دی آپ نے. علامہ دوبارہ اوپر گیا، کہا میرا کال نہیں ہے، 1400 سال پہلے آخری نبی کے وصی نے یہ فرمایا تھا. تو یہ ہے نا کلام امیر، یہ ہے کہ جب جا کے سب کو ہلا دیتا ہے. کلام ایسا ہے. بس افسوس یہ ہے کہ ماننے والے نہیں پڑھتے، باقی سب پڑھ رہے ہیں. ایسے یہ افسوس ہے نا، یہ افسوس ہے جانے میں. کیا کرے آدمی، کہاں جائے آدمی، درد دل نہ بیان کرے کدھر جائے، کہاں جائے. ہمیں تو حساب دینا ہوتا ہے. ہمیں تو یہاں دوری دنیا گھوم گھام کے ہمیں نجف جانا ہوتا ہے. بلاتے ہیں، ان کا کرم ہے. جا کے وہ ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کیا کیا تم نے، کہاں گئے تھے، کیا بول کر آئے ہو، کیا باتیں کر کے آئے ہو، اس لیے تمہیں بھیجا تھا ہم نے. شرمندہ ہے. مولا کیا کرے، آپ کرم کریں، طاقت دیں زبان میں اور علم دیں. آپ ہی دے سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ہم شرمندہ ہوتے ہیں جانے محترم. جو ہمیں کام کرنا چاہیے نہج البلاغہ کے لیے ہم نے نہیں کیا، جو ہمیں عام کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے آج جو نفرتیں ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ان کی باتیں نہیں کرتے، ہم اپنی باتیں کرتے. یہ نفرتیں ہیں. یہ جب آپ ان کی باتیں کریں گے، کیوں کوئی نفرت کرے گا، کیوں کرے گا نفرت. جب آپ مولا کی بات کو بیان کریں گے، لوگ کھینچے چلے آئیں گے، آتے چلے آئیں گے. اور ہماری مجلسوں کو یہی ہے. مجلسوں میں جو روایت مولانا نے پڑھی، اسی ذیل میں روایت تھوڑی سی اوپر نیچے چھٹے امام سے ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے. بالکل ہمارا ذکر کرو، ہمارا ذکر. خوب یہ ذکر جو ہے، یہ کہ ہم جس ذکر کو کر رہے ہیں، خوب یہی ذکر ہی تو ہے عزیزان محترم، جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنی دیر آپ اس ذکر کے اندر مشغول ہیں، ملائکہ آپ کی طرف کریڈٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ثواب، ٹھک 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 ٹھک. ہارڈ ڈسک آپ کی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اتنا ثواب کما لیا انہوں نے تھوڑی دیر میں. کہا معاملہ کیا ہے، کہا ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. ذکر میں مشغول ہیں سب، سانسیں بھی لی جا رہی ہیں تو بھی ذکر ہے. یہی تو کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر ہم ہے. صفات اللہ نے انہی کو دی ہوئی ہے. زیارت جامع کبیرہ پڑھیں آپ، زیارت جامع کبیرہ، باب اللہ، اللہ کا دروازہ. میں خدا محتاج ہے نا، خدا محتاج نہیں، خدا بے نیاز ہے. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی اپنی دعا نمبر 10 کے اندر بتاتے ہیں، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. وہ بے نیاز ہے. وہ جو امام کہہ رہا ہوں کہ تو غنی ہے پروردگار. خود قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، صرف وہ ہے غنی اور حمید. ہم فقیر ہیں. سرکار دو عالم کہنے ہیں کہ وہ فقری لی فخری، میرا فقر میرے لیے فخر ہے. میری محتاجی، میری مطلب میں محتاج ہوں. کس کا؟ اس کا. رسول خدا رات کی تنہائی میں سجدوں میں دعائیں ہیں، استغفار ہے. یا رسول اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خاک میں رخساروں کو رکھا ہے، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں رب لا تقلنی الی نفسی، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے، ہاں وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. ازواج پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس یعنی حضرت یونس علیہ السلام خدا کے نبی، کہا خدا نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑا. حضرت یونس کو، اب نبی کو اس کے حال پہ چھوڑنا اور ہمیں ہمارے حال پہ بہت فرق ہے. نبی غلطی نہیں کرتا، نبی معصوم ہے، لیکن تھوڑی دیر حال پہ چھوڑا، ترک اولا کیا.
کیا کیا؟ کہا خدا ان پہ عذاب ڈال. خدا نے کہا ٹھیک ہے عذاب دیتا ہوں. حضرت یونس باہر نکلے, قوم نے توبہ کر لی. حضرت یونس نے بولا کہ یہ خدا تو نے عذاب نہیں دیا, اس میں توبہ کر چکے. نکل گئے, نبی تھے. خدا سے ان کا بہرحال اپنا ایک معاملہ ہے, جس طرح کلیم اللہ کے معاملات تھے. خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا اب وہی کہہ سکتے ہیں, ہم تھوڑی کہہ سکتے تھے خدا سے. نکل گئے. خدا نے 3 ظلمات میں ڈال دیا حضرت یونس کو. غور سے سنیے گا, 3 ظلمات یعنی 3 تاریکیاں, 3 اندھیرے. کیا تھے؟ رات, دوسرا سمندر, تیسرا مچھلی کا پیٹ. 3 اندھیروں میں ڈال دیا. 6 مہینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 6 مہینے ورد کیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے, قیامت تک. لیکن کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں سے پھر آواز آئی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. استجابت کر لی. وہی ہے جو مومنوں کو نجات, وہی ہے مومنین کو. عزیزان محترم, معاملہ سخت ہے, آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو اتنی انبیاء زحمتیں نہیں کرتے, اتنی زحمتیں نہیں کرتے, اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے. تو عبادتیں, مصیبتیں, زندان, اذیتیں اور لفظوں کے زخم تھوڑے تھے. حضرت یوسف کو تھوڑے زخم ملے بھائیوں کے, کنویں میں ڈال دیا. مگر خدا اپنا نظام کرتا ہے. یہ خدا کی ایک اپنی پلاننگ ہے. دشمن ایک اپنی پلاننگ کرتا ہے, شیطان اپنے پلان سے چلتا ہے. شیطان ہر ولی کے مقابلے میں آیا اور اس نے اپنا سسٹم چلایا, لیکن خدا کا اپنا سسٹم تھا. یہاں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بولا ڈال دو, ختم ہو جائے گا, کنویں پھینک دو. کاروان آیا, اٹھایا, مصر میں قیمت لگی حضرت یوسف کی. اللہ اکبر, قیمت لگی. زندان, زلیخا. اللہ. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے پاس بلایا, 7 دروازے بند. قرآن ہے, زیادہ داستان نہیں ہے, قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ہم احسن القصص بیان کرتے ہیں, بہترین قصے عبرت کے لیے. 7 دروازے بند. یوسف خدا کے نبی سامنے, زلیخا سامنے. تقاضا کیا. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں, آپ کا شوہر یہ نہیں, خدا تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں. خدا نے کہا مڑ جا یوسف, مڑ جاؤ, مڑ جاؤ. 7 بند دروازے کھل گئے. کیوں؟ زلیخا تو خوبصورت تھی نا, زلیخا تو خوبصورت تھی. کیوں حضرت یوسف کو نہیں لگا؟ آج جوان رات کی تاریکی میں جو موبائل لے کے بیٹھتا ہے ایسے ہی ہے. 7 دروازے بند, سامنے زلیخا. ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کیوں نہیں باہر نکلتے؟ ہم کیوں نہیں پلٹتے؟ ہم تو کلک کر کے اور اندر جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پناہ نہیں مانگ رہے. ہم پناہ نہیں مانگتے. اگر ہم پناہ مانگ لیں, وہ زلیخا کے بجائے ہمیں بھی شیطان دکھائے گا. حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آئی, شیطان نظر آیا, پلٹ گئے. عزیزان محترم, ہمارے لیے بھی سب کچھ ہے. یہ
بس ارادہ چاہیے، ارادہ. انسان کی قیمت ارادہ ہے. انسان اپنا ارادہ کرے، ارادہ کرے. آپ ہر شخص کو ملائکہ صبح اٹھاتے ہیں، ہر شخص. ہم کروٹ لیتے ہیں، ادھر ابھی ٹائم ہے، ادھر ابھی ٹائم ہے، ٹائم ختم ہے. ملائکہ آتے لیکن ہمیں آواز نہیں آتی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہے. ہم جس زندگی کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، زندگی پلک جھپکنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سب نہیں جانا ہے دنیا سے، ظاہر ہے کوئی بھی روک تو نہیں سکتا. جب ہم جائیں گے نا، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تھا کیا، سب کچھ نہیں تھا. فلم ایسے چلے گی انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک شخص لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس، یعنی موت کے بعد کے تجربات بہت لوگوں کو ہوتے ہیں. لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں اور ان کو موت ہو جاتی ہے، یعنی عالم برزخ، پر خدا بہرحال کرتا ہے واپس آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. 3 منٹ قیامت کی اردو میں بھی کتاب ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، 100 صفحے کی کتاب ہے، PDF بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی شخص کا واقعات ہے. 3 منٹ ڈاکٹر ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے 3 منٹ کے لیے، لیکن وہ جب جاتا ہے پوری اس نے ڈیٹیل. اس طرح ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس کو بھی کوما ہوا، وہ مر گیا. کہا کہ میں قبر کے اندر جیسے کوئی ٹنل ہے، ایک اس ٹنل کے اندر سے میں جا رہا ہوں. کہا کہ مجھے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، ماں ماں ماں. کہہ رہے اچانک سے مجھے وہاں سے میرے بچپن میں لے جایا گیا. میں اپنی بچپن کی پوری فلم دیکھ رہا ہوں، اپنے بچپن کو دیکھ رہا ہوں. مجھے صرف بچپن، پھر جوانی، نوجوانی، سب میرے سامنے مجھے دکھایا گیا. صرف ایک چیز مجھے دکھائی گئی کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. کہا کہ میں ماں باپ کا احترام کرتا تھا، میں فرمانبردار تھا، لیکن مجھے یہ دکھایا گیا کہ تم نے اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا. اللہ، یہ ایک چیز تھی صرف جو دکھائی گئی پوری زندگی میں. بہرحال وہ پھر واپس آ گیا. اس کے بعد اس نے بولا ہماری زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا دکھایا جائے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں. زندگی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال رہے؟ 2500 سال. 2500 سال حضرت نوح سے پوچھا گیا زندگی کیا؟ امام سے معصوم سے روایت کہ جب یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ملک الموت آ گئے. کہا کہ بس وقت پورا ہو گیا. کہا اچھا مجھے چھاؤں میں جانے دو، دھوپ سے چھاؤں میں جانے دو. کہا زندگی کتنی تھی؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام زندگی ہے. 2500 سال. ہماری تھوڑی سی زندگی اور ہمارا شور دیکھیں آپ زندگی میں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا جمع کر رہے ہو؟ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ کس کا پیٹ کاٹ رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو جھوٹ بول رہے ہو؟ کس کا حق کھا رہے ہو؟ کچھ سب ختم ہو جائے گا مگر کوئی بچا؟ فرعون انا ربکم الاعلی، ختم. دریائے نیل دبو گیا، ختم. نمرود، شداد. جنت، نبی کو بھیجا خدا نے کہ اس کو تبلیغ کرو. ظالم تھا، آپ کو بتایا، تبلیغ کرو. اچھا کیا ملے گا؟ اچھے ہو جاؤ. کہا خدا جنت. جنت کیسی ہوتی ہے؟ کہا باغ، محل. کہا اچھا یہ تو میں خود بنا لوں گا. اس نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا دنیا میں، اور کہتے ہیں 300 سال لگے. جنت جو اس نے بنائی 300 سال. بہترین دیواریں، پتھر، سب ساری چیزیں جو سمجھتا تھا کہ جنت بنائی. جب بن گئی، پہنچا دروازے پہ، دیکھا کہ ایک شخص نظر آیا. کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کون ہو؟ کہا ملک الموت. کہا ملکل، کہاں؟ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا مجھے تھوڑا تو وقت دو کہ میں جنت میں جاؤں.
ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں روح نکال لے. کس چیز کے لیے اتنا شور ہے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ رہ گیا زندگی میں، وہ نہیں کیا. بندگی کی یا نہیں کی، اس کی قیمت ہے. قیمت بندگی کی ہے. خدا نہیں پوچھے گا کہ یہ بنایا وہ خود ٹھیک ہے، جتنا کر سکتے تھے حلال کیا صحیح ہے، بہترین ہے. لیکن اصل سوال بندگی کا ہوگا، بندگی کی کہ نہیں کی؟ نہیں پروردگار، ٹائم نہیں ملا. کیا ٹائم تھا؟ قرآن پڑھا نہیں، واٹس ایپ تو سارے پڑھتے تھے، فیس بک تو سارے میسج دیکھتے تھے، انسٹاگرام کے سٹیٹس تو پورے محلے کے دیکھتے تھے. اس دنیا میں رہنے والا کوئی کرکٹر، فٹ بالر، اس کو تو روز جا کے تم چیک کرتے تھے آج کیا کر رہا ہے، کھانا کہاں کھا رہا ہے، کھیل کیا رہا ہے. اور وہ جس نے الہی کتاب بھیجی اسے کھولنے کا ٹائم نہیں، مناسب ٹائم نہیں، بزی. کیا کام آئے گا؟ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چھوڑ دیں اور نہ، اس زندگی کو منظم کریں، نظم دے. مولا کا فرمان ہے اپنے امور کو نظم دو، منظم دو. وصیت ہے امام کی. اگر مومن منظم نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ مومن کا اگر جو ہے وہ سب سے ڈھیلا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ سب اٹھا نہیں جاتا فجر میں تو بھائی جلدی سو، رات کو نہ دیکھو، رات آنکھوں کو خراب کرو ہر وقت موبائل دیکھ دیکھ. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا تو خیر فائدہ بہت ہوا ہے، پوری دنیا میں یہاں سن رہے، پوری دنیا سن رہی ہے، فائدہ ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ دوسرے بھی مضر اثرات بھی. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو. ارادہ، کوئی چیز سامنے ہے اتنی طاقت رکھو کہ اس کو ہٹا دو. طاقت، نگاہیں، یہ سارے جتنے اعضاء ہیں یہ انسان کا ارادہ کنٹرول کرتا ہے. ارادہ. کھانا سامنے پڑا ہے، دسترخوان ہے، ہاتھ تھوڑی جاتا ہے، دل جاتا ہے. دل جاتا ہے، اٹھاؤ. جگہ نہیں ہے، اٹھاؤ اور کھاؤ. ڈاکٹر نے منع کیا، دل نہیں مانتا، کھاؤ. اصل اندر ضعیف ہے. اندر مضبوط ہو تو یہ سب آپ کی حکومت میں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان تطہیر تے بلند آواز نال صلوات. اللہم صلی علی محمد. خوب انسان اسی سے پہچانا جاتا ہے جان محترم. خوب ہم جس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں یہ بہت کچھ نہیں ہے، کچھ اور ہے جو بہت کچھ ہے. کچھ اور ہے جو بہت کچھ ہے. اس لذت کو ڈھونڈیں، اس عبادت کو جو شب کے قیام میں لذت ہے، جو سجدہ طلانی میں لذت ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ملے گی آپ کو دنیا کے اندر. شاگرد کہتا ہے میں گیا نجف میں اپنے استاد سے ملنے، آیت اللہ قاضی طباطبائی سے. کہا دیکھا سجدے میں میں کھڑا رہا، سجدے میں میں کھڑا رہا، سجدے میں میں کھڑا رہا، سجدے میں میں واپس آ گیا، سجدہ نہیں ہٹایا. راوی کہتا ہے چوتھے امام کی خدمت میں تھا، میں نے دیکھا امام سجدے میں، گھر میں آگ لگ گئی. میں نے شور مچایا کہ مولا آگ لگ گئی. مولا نے سر سجدے سے نہیں ہٹایا. جب مولا کا سر سجدے سے ہٹا میں نے کہا مولا آگ لگ گئی تھی. مولا فرماتے ہیں یہ آگ کچھ نہیں ہے جہنم کے آگ کے مقابلے میں. یہ ذکر ہے جو وجود سے ایسے ہو جائیں گے تو عزیزان محترم پھر کیا ہوگا. مشہد کا واقعہ
طالب علم کہتے ہیں پرانا دور تھا، ابھی تو ماشاءاللہ مشہد میں لائٹیں یہ وہ سب. کہا کہ ہم اتنا اندھیرا ہوتا تھا صبح فجر سے پہلے ہم حرم میں نماز پڑھنے کہ ہم دیوار کو پکڑ پکڑ کے جاتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. وہ لائٹیں وائٹیں نہیں ہوتی تھی چیزیں، لوگ یہ چیزیں روشن کرتے تھے، ہم دیوار پکڑ کے حرم جاتے تھے. ہم ایک دن جا رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے اتنا اندھیرا. ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے کوئی نور نکلتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے. جب ہم قریب گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ شیخ عباس قمی ہے. ہم نے بولا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ بولتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے. شیخ عباس قمی کون ہے؟ یہ مفاتی جو دعاؤں کی کتاب ہے. اب ہمارے ہاں تو جنتری ہی ہوتی ہے نا، اصل مفاتی ہے. مفاتی جو مولانا صاحب میں نے پہلے بھی کہا ایک دفعہ، جو کتاب نجف سے نکلی وہ نہیں ہے جو لاہور سے نکلتی ہے سب کے گھر میں. بلند آواز نال صلوات. اللہم صلی علی محمد. مفاتیح الجنا، دعائیں، زیارتیں، آداب، ہر چیز اس کے اندر ہے. اور اب تو آسانی ہو گئی، موبائل پہ آ گئی ہے، اردو انگلش سب میں ہے، سب میں ہے آپ کے پاس، پی ڈی ہر چیز ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک کتاب پوری دنیا میں. یہ کیا کیا شیخ عباس قمی نے؟ کیا کیا ایسا؟ پوری دنیا میں کتاب ہے اس ٹائم. میں دنیا میں جاتا ہوں، ہر امام بارگاہ میں رکھی ہوئی ہے کتاب، جرمنی میں، فرینچ میں، دوسری زبانیں جو افریقہ کی ہیں ان کے اندر، ہر زبان میں کتاب ترجمہ ہوئی ہے. کیا خلوص تھا! شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجلس سن کے آئے اور مجھے کہا کہ بیٹا مجلس پڑھنے والا. کیا مجلس پڑھ رہا تھا؟ جو مجلس پڑھ رہا تھا وہ جس کتاب سے پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی تھی. نفس المحموم شیخ عباس قمی کا مقتل، اس سے پڑھ رہا تھا. والد نے کہا کہ بیٹا کتنی اچھی مجلس پڑھا، کاش تم بھی ایسی پڑھتے. ابھی ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ابھی ہم بولتے ابو کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری کتاب سے پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجلس پڑھ. شیخ عباس قمی نے نہیں کہا. آسان نہیں ہے یہ، آسان نہیں ہے. ہم تو چپ نہیں کر پاتے. کوئی تعریف کر دے کسی اور کی جی جی ہمارے سامنے، او نفس تھوڑی دیر تو چپ کرتا ہے، پھر ہوا ہاں ٹھیک ہے اچھا پڑھتے ہوں گے مگر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ. جی 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 نفس. ہوئے ہوئے. شیخ عباس قمی نے کہا بابا میرے حق میں دعا کرے. کیا خلوص! اللہ اکبر. عزیزانو یہ ذکر ہے، یہ ہے ذکر جو نظر آتا ہے کردار سے. یہاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو نور نکلتا ہے. نور نکل. آپ بھی کریں، کسی نے منع تھوڑی کیا. ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی اپنے وجود سے اس نور کو، ہو سکتا ہے نظر نہ آئے، ہاں یقیناً ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اس نور کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. انسان کی جب روح بلند ہو جائے تو دلوں کو تھام لیتی ہے. یہاں بہرحال آپ کے پورے خطے کے اندر علماء، اولیاء، بزرگ سب ہمارے بہرحال آباء و اجداد جو عیسیٰ خیل میں ہیں، دادا عادل پیر، ایسے ساری ہستیاں، یہ ظاہر ہے یہ ان کی ریاضتیں ہیں، یہ ان کی عبادتیں ہیں. ہم خود کسی اور کی ریاضت ہیں. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ریاضتیں کی تھیں اس کا نتیجہ ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. ہمارے اساتید کی ریاضتیں ہیں جو آج ہمارے ذریعے سے اگر کسی قابل ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو اس ذکر کے ساتھ جو کائنات میں ہو رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے. ہمیں اس تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کرنا ہے، میچ کرنا ہے.
آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ میں نجف میں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نگلستان چلا جاتا تھا، نجف سے باہر، اور 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں میں دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا، ڈسکنیکٹ، تو مجھے آسمانوں کے ذکر سنائی دیتے تھے، ذکر سنائی دیتے، آسمانوں ذکر۔ یہ تبھی ہوں گے نا جب یہ ذکر، ادھر کا شور بند ہوگا تو وہ آسمان کی آواز آئے گی۔ بالکل ایسے۔ ہمارے مرشد تھے بہرحال، جنہوں نے بہرحال ہمیں ہدایت دی، وہ فرماتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں جب تک دنیا کی آلائشیں ہیں ایسا تو آسمانوں کے راز عیاں نہیں ہو سکتے۔ یہاں ہر چیز اندر جا رہی ہے، ہر چیز۔ جبکہ مولا کا فرمان ہے امیر کا کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ یہاں تو کھاؤ گے، چل رہا ہے، یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، یہ چائے پی لی، یہ بھی چلی۔ میں نے عرفا کو دیکھا ہے، جب ہے تب، ہر وقت نہیں۔ ہم تو ہر وقت جاتے ہیں چلو چائے پی لی، سب چیزوں کے اثرات ہیں۔ اثرات ہیں۔ عرفا کہتے ہیں کہ جو پھل دکان میں باہر رکھے ہوتے ہیں مت لیا کرو۔ کیوں؟ گزرنے والے حسرت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، خرید نہیں سکتے، وہ حسرتیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ ان کو بھی اثرات ہیں۔ اسی لیے کہ باہر چلتے ہوئے بھی مت کھایا کرو، ایسا اثرات ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں اثرات رکھتی ہیں۔ جتنی نفس اور باطن کے کنٹرول کی حدیثیں ہیں، سب کا تعلق شکم سے، سب کا تعلق شکم، سب کا تعلق۔ شکم۔ آپ بولے مولا میں ریاضت لینے آیا، مجھے آسمان زمین دیکھنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شکم پہ کنٹرول کرو۔ سب کا تعلق، سب سے بڑی جو حدیث ہے عرفان کی، حدیث عنوان بصری، نفس کے بارے میں جتنے معاملات ہیں اس حدیث کے اندر، سب کا تعلق کھانے سے، سب کا تعلق۔ کیوں؟ اثرات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب بھوک لگے نہیں کھاؤ، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب تک بھوک رہے کھاؤ۔ بھوک لگ رہی، 2 نوالے کر کے نکل گئے، یہ بھی صحیح نہیں۔ بیماریاں بھی ایسی وجہ سے ہیں آج ویسے بھی والا لگ تو خیر ماشاء اللہ، مجھے نہیں پتا، 20 سال بعد آیا، لیکن ویسے تو اب شہروں میں لوگ اب برگر پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہوں گے یقیناً۔ تو یہ سب فاسٹ فوڈ ہو گیا، یہ سب ویسے ہی مضر ہے انسان کے لیے۔ انسان چلتے ہوئے نیچرل زندگی گزارے، بہترین زندگی ہے۔ دنیا پلٹ رہی ہے اب آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے سٹور ہربل سٹورز ہیں، یعنی نیچرل فوڈ، اور مہنگے بک رہے ہیں وہ۔ یہ تو کھیتوں میں ویسے ہی بک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ ہربل فوڈز کے نام سے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمے کا تعلق ہے۔ ایک عالم دین کہتے تھے کہ دسترخوان پہ بیٹھو تو جو اپنی پلیٹ میں نگاہ رکھو، دوسروں پلیٹ میں نگاہ نہیں رکھو۔ دسترخوان پہ 4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حسرت کی نگاہ سے چیزوں کو نہ دیکھو کہ یہ کھا رہا ہوں، ابھی یہ کھاؤں گا، ابھی یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نگاہ آرزو پیدا کرتی ہے، آرزویں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ ابھی ہم تو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سب ہم ہی سمیٹ لیں، پھر کھانا تو ملنا ہی نہیں زندگی میں۔ جیسے جس دن یہ ٹیوننگ ہو گئی نا، شادی میں گئے ایک ہی پلیٹ میں سب آ گیا، اپنی ٹیبل پہ سب جمع کر لیا۔ کسی گھر گئے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا نا، لقمے کو، سب صحیح ہو جائے گا۔ سب صحیح ہو جائے گا۔ جس نے لقمے کو کنٹرول کر لیا وہ کائنات کے راز کھول سکتا ہے۔ ارادہ چاہیے، ارادہ چاہیے، ارادہ مضبوط ہو۔ کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ختم ہو جائے گا، وہ کیا مسئلہ، سوکھے چاول ہی ملیں گے نا بعد میں دیگ میں سے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا، خیر ہے۔ یہ انسان، مولا امیر محنت کر رہے ہیں، کنویں کھودتے تھے اور لوگوں کو کنویں کھود کے دیتے تھے، کار خیر تھا۔ جیسے آپ نلکا لگا کے دیتے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، مولا امیر خود کنویں کھودتے اور بانٹتے تھے لوگوں میں۔
لوگوں میں بانٹتے تھے. ایک دن یہ کام کر رہے تھے, کھانے کا وقت ہوا, صحابی کے ساتھ کہا کیا کھانا ہے؟ کہا مولا سبزی. مولا نے 2 لقمے لگائے. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے انسان 2 لقموں کی خاطر حرام کام کرتا ہے. 2 لقمے, ذائقہ کتنی دیر ہے؟ صرف یہی ہے بس. کوئی بھی چیز کھائیں آپ, دنیا کی بہترین کانٹیننٹل کھانے کھا لیں, کہاں تک ذائقہ ہے؟ زبان, نیچے ذائقہ ہے. اور بیمار ہو جائے انسان, دنیا کا بہترین کھانا پڑا ہوا ہو, ذائقہ ہے؟ اس تھوڑی دیر کے ذائقے کے لیے کیا کیا کرتا ہے انسان. عزیزان محترم, خوب ہمیں بہرحال میں آپ کی معذرت, میں خدا نخواستہ ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام نہیں کرتے, بس میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رکاوٹ ہے ہمارے اور رب کے درمیان, ہم خود ہیں, خود ہیں. اس کو دور کریں. اس کو جب دور کریں گے دنیا آپ کو خود نظر آئے گی. دنیا کیا ہے, یہ حقیقتیں آپ کے اوپر عیاں ہو جائیں گی. جو معصوم کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں. معصوم یہی فرماتے ہیں کہ دنیا کشتی کی طرح ہے. مولا امیر کے قول ہے, کشتی کی طرح ہے. زندگی کشتی ہے, دنیا سمندر ہے. اس سمندر پہ یعنی دنیا پہ اس زندگی کی کشتی کو اوپر اوپر تیرنا ہے تو کنارے پہنچے گی. اگر یہ دنیا یعنی سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کیا ہوگی؟ ڈوب جائے گی. تو دنیا کو اتنا رکھنا ہے کہ دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت تک پہنچنا ہے. یہی تو ہے نا کمال. اب آپ دنیا ترک نہیں کرتے, آپ بولے میں دنیا چھوڑ دوں, پہاڑوں میں چلا جاؤں, میں ادھر چلا جاؤں, میں غاروں میں چلا جاؤں. بھئی کیا کرو گے غاروں میں جا کے؟ بابا جی بنو گے. اگر غار میں رہنا کمال ہوتا تو سرکار غار حرا سے نیچے نہیں اترتے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آتی ہیں. اس سے بہترین غار تھا کیا؟ رسول اقرا, خود بھی دوسروں کو بھی نیچے اترے. دنیا اوپر اوپر. آیت اللہ اس میں بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے زہد کی تعریف پوچھی. کہا زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو مگر دل دنیا میں, دنیا ہو جو ہے بہرحال ہے, دل دنیا میں نہ ہو. یہاں تو موبائل پہ اسکریچ لگ جائے دل ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہے, ٹوٹ گیا, گاڑی پہ لائن لگ گئی. ہمیں نہیں گاڑی دی, میں نے کہا ادھر دیکھو ادھر نشان, میں نے کہا چھوڑو اس کو, جتنے نشان لگتے لگنے دو, جس کو بیچیں گے وہ صحیح کرائے گا. لیکن ہم لوگ آپ سوچیں معاشرہ ہمارا کیا, بہت معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیسا ہے. نئی موٹر سائیکل لیتا ہے, اس کی وہ میٹر نکال لیتا ہے. کیوں؟ جب بیچوں گا تو ٹینکی پہ کور چڑھا لیتا ہے. کیوں؟ جب بیچوں گا. او بھائی خود تو مزے لے لو, جس کو بیچنا ہے اس کو نہیں دینی ہے, خود پرانیوں میں گھوم رہا ہے. یہ معاشرے کا شعور ہے. یہ معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا آپ بتائیں مجھے. یہ بڑی بیسک سی بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے گھروں میں گھس کے باتیں کرتے. یہ ہے حقیقت, یہی ہے کہ ہم سمجھے نہیں دنیا کو. اصل جو زندگی ہے کھاؤ بسم اللہ, آج کھایا شکر کیا, جس نے آج دیا کل بھی دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا ماضی میں ہیں افسوس, یا آئندہ میں ہیں کیا ہوگا, اور حال میں, حال جس کا اچھا ہوگا اس کا کل بھی اچھا ہوگا. حال اچھا کریں اپنا. پریزنٹ اب انسان کی سچویشن بہتر ہونی چاہیے, بہتر سے بہتر کریں. انسان محترم بہت بڑے عارف تھے, اصفہان کا مدرسہ چلاتے تھے. حوض پہ بیٹھے ہوئے اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم بھاگے, کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا استاد آپ دیوانہ؟ کہا استاد اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا
گھر والے نہیں ہیں، ہم آپ کے گھر والے ہیں، اگر آپ کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ سب آپ کا ہے۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ میری کوئی فیملی ہے، نہ میری کوئی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے میری، یعنی میری کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ لائبریری میں چند کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی ہاتھ لگائے مجھے غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا 80 سال ہو گئے ابھی تک کتابوں کی محبت نہیں نکال پائے۔ ہاں میرے سے بڑا دیوانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا، آپ کی دنیا الگ ہوگی، بزرگ کی دنیا الگ ہوگی، میری دنیا، آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہ بزرگ بہت ساری چیزیں درگزر کر جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ بھڑک جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی دنیا وہی ہے۔ بچہ ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے مگر اس کی کوئی چھوٹی سی چیز ہو نا، اس کی دنیا وہی ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ چیز کیا ہوگی؟ چھوٹی سی چیز، اس کی دنیا وہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ درویش کسی اصفہانی کے کسی سلطان کی خدمت میں آیا، وہ کہا کہ چھوڑو یہ سب، یہ دنیا، یہ بادشاہی، چلو حسین کی طرف۔ اس نے بولا چلو، چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رکے، کہیں چلنے لگے، درویش پریشان، کہا کیا ہوا؟ کہا میرا وہ کشکول نہیں مل رہا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ کہا چھوڑو کوئی بات نہیں، کشکول ہے، کیا ہو گیا، مل جائے گا۔ کہا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کہا میں اپنی سلطنت چھوڑ آیا۔ تمہارا کشکول ہی تمہاری سلطنت ہے۔ یہی دیکھا جائے گا کہ کون امام کے لیے تیار ہے۔ یہی ہے نا، امام کے پاس کیسے جائیں گے آپ؟ امام نے ظہور کرنا ہے، آج، ابھی، صبح، کل، کبھی بھی آپ جا سکتے نہیں۔ میری تو زمینوں میں ابھی کام ہو رہا ہے، میری تو فصل ابھی کٹنی ہے، میں تو ابھی امتحان دینا ہے، میں تو ابھی باہر جانا ہے، چھوڑ سکیں گے؟ یہ اس کی پریکٹس، اصل یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہم یہ پریکٹس کریں کہ ہم جب اذن ہو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، سب چھوڑنا پڑے گا، اس میں دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب آگے امام کی مرضی ہے، ہاں ہمیں بولے ہاں تمہاری ڈیوٹی ادھر ہی ہے، امام کی مرضی۔ نہیں، امام کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے دے کے کہ مجھے پوسٹنگ ادھر کرا دو، میری پوسٹنگ ادھر، ادھر تھوڑی ہوگا، ادھر تو جو مرضی، ادھر تو جتنا معیار ہوگا اتنی پوسٹنگ ہوگی، جو معیار ہوگا اتنی پوسٹنگ ہوگی۔ اب پریکٹس کیسے کریں؟ ابھی سے پریکٹس کریں، کبھی کچھ چھوڑ کے دیکھیں، کبھی کچھ دے کے دیکھیں۔ ہم پریکٹیکل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو دیکھیں، روایت میں بھی ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند، کم از کم سگے بھائی کے لیے، چلو باقی کو چھوڑ دو۔ اس کی پریکٹس کی کبھی ہم نے؟ میں جو چیز پسند کروں اپنے سگے بھائی کے لیے بھی کریں پریکٹس۔ میں بھی آئی فون لوں گا، بھائی کو بھی دلاؤں گا، یہاں پتہ چلے گا۔ میں تو بھائی شاید بہت اچھا بھائی نہیں ہوں، لیکن میرا بھائی بہت اچھا ہے، البتہ وہ اپنے لیے جو بھی پسند کرتا تھا پہلے مجھے لیتا تھا۔ یہ پریکٹس ہے عزیزان محترم۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آج میں اپنی وجود سے کوئی چیز بھائی کو نہیں دے سکتا، امام کو کیسے دوں گا؟ آپ بولے گے جی امام ہے وہ تو بھائی کی جگہ، ٹھیک ہے، امام ہے، امام پہ جان قربان، لیکن پریکٹس تو تبھی ہوگی نا کہ ابھی تو امام نہیں ہے سامنے، کیا کریں گے آپ؟ ابھی تو بھائی ہے، ابھی تو باپ ہے، باپ کی ولایت ہے۔ جب باپ زندہ ہو اور آپ تو باپ کی ولایت میں، آپ باپ بھی ولی ہے آپ کا۔
دادا بھی ولی ہے آپ کا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا اس ولایت میں آپ انجام دے رہے ہیں چیزوں کو؟ کیا بات. نہیں ابھی تو ابو کو کیا پتا ہے، تو بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا پتا ہے، یہ پتا ہے ان کو نہیں. اوئے ہوئے، جب یہ ولایت کے تحت نہیں چل سکتے تو کل اس ولی کی ولایت میں کیسے چلو؟ اوئے ہوئے، یہی پریکٹس ہے ذہن میں. اسی کو آپ نے اپنے آپ کو فعال کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے. مولا امیر کی اپنی برل میں وقت مجھے خود نہیں پتہ چلا، وقت اچھا خاصا ہو گیا، رات ہو گئی. ویسے بھی دن جو ہے وہ ہماری تو خیر پریکٹس ہے، ہم تو 24 گھنٹے پہ آٹو ٹیون ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی کس ملک میں صبح پہ پہنچنا ہوتا ہے، کبھی رات چلنی ہوتی ہے. آٹو پہ ہے باڈی جب چلتی رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے، بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی. لیکن بہرحال وہ کریم ہے، وہ سب کچھ چلاتے رہتے ہیں، اور معاملہ بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے. اللہ اکبر. محمد بس تھوڑی دیر آپ سے برحال التماس سے دعا. مولا کا قول یاد آ گیا، میں نے کہا وہ امام بہرحال خطبہ متقین میں بھی امام نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، جو خطبہ حمام کے نام سے نہج البلاغہ میں بھی ہے. اور بہرحال کم از کم متقین کو تو جو امام المتقین مانتے ہیں یہ خطبہ تو پڑھنا چاہیے. امام اس خطبے میں اور باقی جگہوں پر کچھ صفات بیان کرتے ہیں. سورہ مومنون میں بھی مومن کی صفات جو ہے وہ بیان کی گئی. ایک صفت آپ کی خدمت میں، مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا چہرہ شاداب اور اس کا قلب محزون ہوتا ہے. یعنی چہرے پر اس کی شادابی ہے، خوش ہے، لیکن قلب میں حزن ہوتا ہے. اب یہ کیسے کریں ہم؟ یہ کیسے؟ حزن کس چیز کا؟ حزن یہ ہے کہ ہاں بھلا آپ بولیں خوش بھی ہوں مگر میں غم بھی ہے. کیا ہے جو اتنا مسکرا رہے ہو؟ کوئی غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ وہ انسان کچھ تو ہے نا. لیکن اسلام منع نہیں کرتا، اسلام ہر چیز کو تعادل بیلنس میں کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ مومن کو جب کچھ مل جائے نا بہت خوش نہیں ہوتا، اور جب کچھ چھن جائے تو بہت غمزدہ بھی نہیں ہوتا. اس کی پریکٹس کریں کہ کچھ مل جائے ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا، کچھ چھن جائے خدا کی مرضی، خدا صبر دے. یہ کمال ہے. یہ صفتیں علماء کے اندر ڈھونڈی ہیں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جن کی وفات سے پہلے مدرسے کے 200 طالب علموں میں رات کو ایک ہی خواب دیکھا کہ صبح جنازہ ہے ان کا اور خود سرکار پیغمبر جنازے میں ہیں. سب شاگردوں نے ایک ہی رات میں یہ خواب دیکھا. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی قم المقدسہ میں بی بی کے حرم کے پاس حرم ایک قبرستان ہے، اس میں دفن ہے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، ہم نے خود سنا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا، قبرستان پہنچا، قبر نہیں مل رہی تھی، تو ایک شخص نے بتایا کہ قبر ادھر ہے. وہ جس شخص نے بتایا قبر ادھر ہے وہ خود تھے. خوب بڑا مقام ہے جان محترم. کہتے ہیں کہ غدیر کا دن تھا، جشن، گھر میں جشن ہے، لوگ کھانے پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا غدیر کے دن کھانا کھلانا انبیاءوں کے ثواب کے لیے برابر ہے، کسی ایک کو کھانا کھلاتا. جشن تھا، لوگ آئے ہوئے، بچہ آیا ہوا چیزیں لے کے جا رہا کھانے کی، پاؤں سلپ ہوا، حوض میں گرا، مر گیا. اہل خانہ نے بولا بیٹا مر گیا. کہا خاموش، مولا کا جشن ہو رہا ہے. جب جشن ختم ہوا کچھ لوگ رہ گئے، کہا روک جائیے. کہا بچے کی تدفین کرنی ہے. کیسے؟ یہاں تو کوئی مر جائے ہمارا ہم نمازیں چھوڑ دیتے. خوشی ہو دونوں کاموں میں، شادی ہو
آج کل کے دلہن دلہن کو یاد نہیں رہتا کہ اتنے میک اپ ویک اپ کر لیا ہے، وضو کون کرے گا؟ خوشی وہاں نہیں، کہاں سے ملا یہ سب؟ کیسے ہوا؟ کربلا، کربلا، جو کچھ ہے دے دو، جتنا بھی ہے دے دو، اور پھر دیکھ کے کیا کہو؟ تقبل، پروردگار قبول کر لے اس کو۔ یہی کمال ہے، یہی پریکٹس ہے۔ تیار؟ تیاری؟ کیا ہم تیار ہیں امام کے لیے؟ کیا ہم اپنا بچہ دے سکتے ہیں امام کو؟ نہیں مولانا صاحب میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ بھائی اچھی بات ہے، اگر انجینئر ڈاکٹر امام زمانہ کے لیے بن رہا ہے تو بھائی جی بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر امام نے اس کو بلا لیا پھر نہیں، پھر ہم روتے کس پہ؟ 12 سال کا بچہ تھا، رات کو سب کو جب بتا دیا کہ یہ جنت، یہ مقام، یہ شہادت کی جگہ، پیچھے بچہ بیٹھا ہوا کھڑا ہوا، کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ نہیں ہاں 12 سال کے ہیں، کیا چیز ہے؟ کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ کہا نہیں قاسم تمہاری باری تو کیا علی اصغر کی باری بھی آئے گی۔ ہاشمی خون تھا، غیرت میں آیا، کہا چچا جان کیا یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں نہیں، خود جائیں گے۔ کہا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ امام پوچھ رہا ہے، وقت کا امام، کائنات کا امام، خطابت کا جملہ نہیں تھا۔ کہا موت آپ کے لیے کیا ہے قاسم؟ آگے سے امام کی اولاد ہے۔ کہا چچا جان موت ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ، علی کا پوتا ہے نا جو موت کو ایسے انتظار کر رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں، لیکن ہمارا بچہ ایسا ہوا آج تک؟ ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا؟ کیا لیا؟ ایک قوم ہے وہاں پر 12 سال کے بچوں نے قربانیاں دی۔ ایک بچہ شمال میں رہتا ہے ایران کے، بسوں میں بیٹھتا، دھکے کھاتا، کیپٹل دارالحکومت پہنچا، آیت اللہ خامنائی صدر تھے اس وقت، پہنچ گیا، یہ باہر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا سیکیورٹی میں شور ہو رہا ہے، کہا کیسا شور ہے؟ کہا ایک بچہ ہے کہتا ہے مجھے صدر سے ملنا۔ کہا ہمارے پاس وقت ہے مل لیتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، اسے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے۔ اسی لہجے میں گفتگو کی، تھوڑا اس کا دل نرم ہوا۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو ممبر پہ حضرت قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ تھا اور یوں ہوں، اور یہ مصائب بند کروا دیں آپ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں 12 سال کا بچہ تھا، موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں جانا ہے تو آپ کہتے ہیں بچہ ہے۔ یہ ہے نا درس کربلا۔ کہا نہیں بیٹا ابھی تم اسکول جاؤ۔ کہا نہیں، یا مصائب بند کرائیں یا ہمیں جنگ میں جانے دیں۔ کہتے ہیں وہیں انہوں نے آرڈر لکھا اس کے لیے، اس کو تیار کرو، جہاں جانا چاہتا ہے جاؤ۔ گیا، شہید ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا 12 سال کا بچہ سوچتا ہے امام زمانہ کے لیے ٹکڑے ہوگا؟ میرا جب 6 مہینے کا بیٹا تھا، میں نے یہ صرف سوچا کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں خدا کے لیے؟ نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ ساری زندگی میں روتا ہوں، کس پہ رو رہا ہوں؟ کس کے لیے رو رہا ہوں؟ یہ، عزیزان محترم، یہاں
28 رجب سے پہلے امام حسین تیاری کر رہے ہیں. یہ رجب کا مہینہ ہے آپ کے سامنے, یہ چند دن کا مہمان ہے مدینہ میں, تیاری کر رہے ہیں, جانے لگے ہیں. بی بی زینب کو پتہ چلا. بی بی زینب نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا. کہا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, آج انہیں کی رحلت کا دن ہے. کہا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن شریعت میں شوہر سے اجازت لینی ہے, امام سے بہتر شریعت کون جانتا ہے. گئے. عبداللہ بن جعفر مریض ہیں, بیٹھی ان کے سہارے پر سو رہے ہیں. دیکھا کہ بی بی کے آنسو ٹپک رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. آپ تو جانتے ہیں میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا نہیں یہ تو ہمارے نکاح میں شرط تھی. نکاح میں شرط تھی. جائیں اور یہ 2 میری طرف سے نشانیاں بھی لے جائیں. بالکل یہ لے جائے, جب ضرورت پڑے تو قربان کر دیجیے گا بھائی پہ. اللہ اکبر. کس شان سے وہ شہزادی مدینہ سے چلی. علی اکبر سواری کو پکڑے ہوئے, محملوں کو سنوارے ہوئے عباس ہے. شہزادی سوار ہو رہی ہے, محملوں کے پردے ہیں, رات کی تاریکی, سواریاں نکل گئی. ام المصائب بی بی کا نام ہے, ام المصائب. میں نے دیکھا کہ یہ بہرحال ہر آدمی اپنی طرف سے سوچتا ہے کیا وجہ ہے ام المصائب. جو ٹوٹا پھوٹا مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ مصیبت بڑی پرانی ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد بی بی زینب چھوٹی سی ہے, گھر کا دروازہ جلتا ہوا دیکھا. یہ مصیبت تھوڑی ہے. ماں اور بیٹی دوستی ہوتی ہے بہت قریب. ماں اپنے راز بیٹیوں کو بتاتی ہے. نہ جانے سیدہ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا راز بتایا. حضرت علی سے تو چھپاتی رہی نا, بیٹی کو بتایا ہوگا. بیٹی دیکھتی ہے نا ماں دیواروں کے سہارے چلتی ہے, پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. بیٹی مصیبت دیکھ رہی ہے. بیٹی نے دیکھا. پھر ایک رات آئی, ماں کو رات کو غسل دیا, کفن دیا, رات کی تاریکی میں ماں کو دفنا دیا. باپ کی حالت کو دیکھا, باپ کس حالت میں ہے. کہتے ہیں نا کہ بی بی کو جب دفنایا علی بیٹھ گئے. غم جب غبار کی صورت میں علی کے اندر آیا نا, علی سے اٹھا نہیں گیا. سیدہ کو دفنا. خوب یہ بیٹی دیکھ رہی ہے. بیٹی نے پھر کیا دیکھا, یہ اب مصائب بڑھتے جا رہے ہیں. بیٹی نے دیکھا کہ کوفہ ہے, باپ کو لایا جا رہا ہے. جیسے کمرے میں دیکھا باپ کے ماتھے پر زرد پٹی ہے. وہ علی جو سب کو تسلیاں دے رہا ہے, بیٹا حسن رو نہیں, بیٹا حسین رو نہیں, اصحاب مجھے چھوڑ دو, تمہاری رونے کی آواز نہ جائے اندر. لیکن جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا حیدر کرار سے صبر نہیں ہوا, رونا شروع. یا امیر المومنین, یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ, بیٹیاں گھر کے اندر, آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ کیسے برداشت کریں گے 61 ہجری کا کوفہ. مصائب بڑھتے گئے. مدینہ تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے نا, دیکھ رہی ہے. امام حسین اس طرف چہرہ کر کر رو رہے ہیں. امام حسن کہتے ہیں حسین گریہ مت کرو. کیوں؟ لا یوم یومک ابا عبداللہ,
آپ جیسا دن تو کسی کا دن نہیں ہوگا. بہن نے جنازے سے تیر نکالے. مصیبتیں، کتنی مصیبتیں. ام المصائب انتہا پہ جا رہی ہے. آیت اللہ میر باقری کہتے ہیں عزیزان محترم، معرفت کا جملہ ہے. کہا کہ جب ابن زیاد لعین نے یہ کہا نا کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی کا جملہ، ما رہے تو اللہ جمیلا، ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ جمال نہیں دیکھ سکتا کوئی جب تک مصیبتوں سے نہ گزرنا پڑے. بی بی زینب ان مصیبتوں کو طے کرتی آئی، آ گئی. روز عاشورہ تھوڑی مصیبت. ایک چاہ رہا حضرت علی اکبر، بی بی کو بڑی محبت تھی. بعض مقاتل تو یہ کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر گرے ہیں بی بی پہلے پہنچی ہیں. اتنی محبت. علی اکبر ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر وہ شخصیت تھی کہ اہل حرم حضرت علی اکبر کی بات سن کر تحمل کرتے تھے. مولا حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے. کہا کہ جب آخری وقت آیا نا، مستورات سے علی اکبر جدا ہو رہے ہیں، کہا خیمے کا پردہ ہٹا، پھر بند ہوا، پھر ہٹا، پھر بند ہوا. کہا کہ یہ حضرت علی اکبر نکلنا چاہتے نکل نہیں پاتے. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے. علی اکبر خود بی بی یہ مصیبتیں دے گئی. یعنی خود اپنے بھائی کی حالت دیکھنا کم نہیں ہے. چند دن کا بھوکا پیاسا ہے. ہم سنتے ہیں نا 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس تھی. یہ 3 دن کی بھوک دوسروں کے لیے تھی. یہ زہرا کا لال کتنے دن کا بھوکا تھا کسی کو نہیں پتا. یہ تو کوئی نہیں جانتا حسین نے کب آخری پانی پیا، نہیں جانتا کوئی. یہ بی بی زینب دیکھ رہی ہے. عزاداران محترم، بی بی زینب نے خیموں میں بھائی کے ساتھ آخری وقت، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مقتل خاموش ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کیا باتیں ہوئیں بہن بھائی میں. بھائی چلے، بھائی کے پیچھے پیچھے بہن، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو زہرا کے لال. تو یہ مصیبت. امام حسین اپنے اس آخری مقام پہ پہنچ گئے. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جا کر ابھی بن رہا ہے، مقام ٹوٹے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو نظر آئے گا کہ تل زینبیہ جو ہے وہ اوپر ہے اور حرم امام حسین میں وہ قتل کی جو جگہ ہے گودی وہ نیچے ہے. خود آپ کو پتہ چلے گا چند قدموں کے فاصلے ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں اپنی ماں کی آخری کمائی کس طرح. ایک شاعر، بس آپ سے التماس سے دعا، بس گریہ تو آپ نے کر لیا، خدا قبول کرے. ایک شاعر نے اس کیفیت کو بیان کیا، اس کا ترجمہ وہ کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی. ایک ماں دشت کربلا میں بے ہوش تھی، ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی. اور شمر کے ہاتھ میں سر تھا، ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی. آخری میں کٹی ہوئی رگوں سے دشت کربلا پہ خون ٹپک رہا تھا، ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی.
تعالی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، حاضرین مجلس محفل میں جو ہیں پروردگار ان کی سب جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ان کی قبروں کو بھی انہی اذکار سے منور فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہم گناہ گار ہیں، پروردگار اس ماہ رجب میں جو تیرا مہینہ ہے ہماری مغفرت فرما، ہمیں ذکر کی، روزہ رکھنے کی، عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی لوگ بہرحال اس مجلس کے لیے بھی شامل ہیں، جنہوں نے بھی زحمت کی اور جو بھی بہرحال وسیلہ بنے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام اور جو بھی دین کی خدمت جہاں کر رہا ہے، بہرحال آپ کے علاقے میں علماء کرام جو زحمت کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں قوم، انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھر کو امام کے منتظر ہونے کا گھر قرار دے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔